ایک ایسی قوم کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا ہے، وہ قوم رس ہے۔ یہ قوم کے مرد اور خواتین اپنے برے اعمال اور صنوبر کے درختوں کی پرستش کی وجہ سے بہت سخت عذاب سے دوچار ہوتے ہیں۔ معتبر سند کے ساتھ امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ بنی تمیم کے قبیلوں کے بزرگوں میں سے ایک شخص امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور ان سے سوال کرنے لگا کہ مولا مجھے بتائیں قوم رس کون سی قوم تھی، انہوں نے کیا کام انجام دیا تھا؟ اس کے جواب میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، وہ ایک ایسی قوم تھی جو صنوبر کے درخت کی پرستش کرتی تھی اور اس کو شاہ درخت کہتی تھی۔ اس درخت کو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس نے چشمے کے کنارے اگایا تھا اور اس چشمے کو روشناب، دوشاب یا روشاب کہا جاتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو یہ چشمہ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ظاہر ہوا تھا، اور اس قوم کو اصحاب رس اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو زمین کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ یہ قوم حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد وجود میں آئی تھی۔ ان لوگوں کے پاس شرق میں 12 شہر تھے کہ جو اسی نہر کے کنارے واقع تھے کہ جس کو نہر رس کہا گیا۔ ظاہری طور پر یہ وہی نہر ہے کہ جسے اس زمانے میں ارض کہتے تھے، الف ر سین، اور اسی نہر کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو اصحاب رس کہا گیا۔ اس زمانے میں کوئی بھی نہر اس نہر کی طرح پانی سے بھری ہوئی نہیں تھی، اور زمین پر اس سے زیادہ میٹھا پانی کسی نہر میں نہیں تھا۔ زمین پر ان کے شہروں کی طرح بڑے شہر کہیں نہیں تھے۔ ان کے شہر زمین پر تمام شہروں سے زیادہ آباد تر تھے۔ ان کے شہروں کے نام یہ تھے: آبان، آزر، دئی، بہمند، اسفندار، فروردین، اردیبہشت، خرداد، مرداد، تیر، مہر، شہریور۔ اور ان تمام بڑے شہروں میں سب سے زیادہ بڑا شہر اسفندار تھا کہ جو اس زمانے میں وہاں کا دارالخلافہ تھا، اور یہ چشمہ اور صنوبر کا درخت بھی اسی شہر میں موجود تھا۔ اس شہر کا بادشاہ طرخوس تھا کہ جو نمرود بن کنعان کی اولاد میں سے تھا۔ اس قوم نے اس صنوبر کے درخت میں سے ہر شہر میں اسی درخت کے ذریعے سے دوسرے صنوبر کے درخت لگائے اور اسی نہر کے ذریعے سے دوسرے شہروں میں اسی درخت کے ساتھ نہریں جاری کیں، بالکل شہر اسفندیار کی طرح کہ وہاں پر جیسے صنوبر کے درخت کے ساتھ چشمہ بہتا تھا، نہر بہہ رہی تھی۔ وہ قوم اس نہر کا پانی، اس چشمے کا پانی استعمال نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس قوم کا عقیدہ تھا کہ اس نہر کا پانی ہمارے خدا استعمال کرتے ہیں اور ان کی زندگی کا سبب ہے، لہٰذا کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے خدا کے کھانے پینے کے وسائل کو کم کرے۔ کیونکہ اس قوم کے پاس 12 شہر تھے اور ہر شہر کا نام ایک شمسی مہینے پر تھا، لہٰذا ہر شہر میں ہر مہینے کے ایک دن کو عید قرار دیا گیا تھا، یعنی سال کے ہر مہینے میں کسی ایک نہ ایک شہر میں عید ہوتی تھی، اور عید والے دن تمام لوگ اس درخت کے پاس جمع ہوتے تھے۔ حریر کے پردے کو درخت پر ڈالا جاتا تھا
اس درخت کے لیے بہت زیادہ گوسفندوں اور گایوں کی قربانی دیتے تھے۔ اس کے بعد اس حیوانات کو کھاتے نہیں تھے بلکہ اسے جلا دیتے تھے، اور جب اسے جلاتے تھے تو اس سے دھواں اٹھتا تھا۔ جب دھواں اٹھتا تھا تو یہ سب لوگ درخت کے آگے سجدے میں گر جاتے تھے، رونے لگتے تھے، نالہ زاری کرنے لگتے تھے تاکہ صنوبر کا درخت خوش ہو جائے۔ اب شیطان نے یہاں پر اپنا کام دکھایا۔ جب یہ لوگ سجدے میں گر جاتے تھے تو شیطان آ کر درخت کو ہلا دیتا تھا، اس کی شاخوں کو ہلاتا تھا، اور درخت کے اندر سے بچے کی آواز میں کہتا تھا، اے میرے لوگوں، میں تم سے راضی ہو گیا۔ جب درخت میں سے یہ آواز آتی تھی کہ میں تم سے راضی ہو گیا تو یہ لوگ سجدے سے سر اٹھا لیتے تھے، شراب پینے لگتے تھے، موسیقی کی محفل برپا کرتے تھے اور عیش و عشرت کرنے لگتے تھے۔ اور جب یہ لوگ اس طرح کفر کے کاموں کو انجام دینے لگے، شرک کرنے لگے، تو خدا نے ان کے پاس ایک پیغمبر کو مبعوث کیا کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ اب اس پیغمبر نے لوگوں کو خدا کی دعوت دینا شروع کی، لوگوں کو خدا کی طرف بلایا اور درخت کی پرستش سے منع کیا۔ روایات میں اس پیغمبر کا نام حنظلہ بیان ہوا ہے۔ وہ قوم بہت زیادہ گمراہی کا شکار ہو چکی تھی، حاضر نہیں تھی کہ اپنے پیغمبر کی بات کو سنے۔ اب پیغمبر نے خدا سے مناجات کی کہ خدایا، تیرے یہ بندے نہ صرف مجھے جھٹلاتے ہیں بلکہ تیرے بھی کافر ہیں، کسی بھی کام کو، کسی بھی بات کو قبول نہیں کرتے ہیں، درخت کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ انہیں فائدہ پہنچاتا ہے اور نہ نقصان۔ لہٰذا خدا، تو ان کے تمام درختوں کو خشک کر دے اور اپنی قدرت کو ان کو دکھا۔ جب ان کا عید کا دن آیا تو اس کے اگلے دن اس قوم نے دیکھا کہ ان کے تمام درخت خشک ہو گئے، اور جب اس قوم نے ان درختوں کو خشک دیکھا تو ان کی قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک قوم کا کہنا تھا کہ وہ شخص جو پیغمبری کا دعویٰ کر رہا ہے اس نے ہمارے خداؤں پر جادو کر دیا ہے تاکہ ہم اس کے خدا پر ایمان لائیں۔ دوسرا گروہ کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے خدا غصے میں آ گئے ہیں، اس لیے کہ یہ شخص ہمارے ان درخت کے عیب کو بیان کرتا ہے، اس کی مذمت کرتا ہے، اور ہم اس کو اس کام سے نہیں روکتے ہیں، اسی وجہ سے یہ درخت خشک ہو گئے ہیں، ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، اور یہ درخت اس وقت تک خشک رہیں گے جب تک ہم اس شخص سے انتقام نہ لے لیں۔ پس اس قوم کے تمام لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس پیغمبر کو قتل کر دیتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے ایک بہت ہی چوڑی اور طولانی پائپ کے مانند ایک چیز کو بنایا کہ جو انہوں نے اس درخت کے پاس رکھ دی اور اسے چشمے کے درمیان میں رکھ دیا، اور اپنے زمانے کے پیغمبر کو اس میں ڈال دیا اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس پیغمبر کو وہاں سے نکالا اور چشمے کے قریب ایک کنویں میں دفن کر دیا، اور وہ لوگ خوش ہو گئے اور خوش ہو کے کہنے لگے کہ امید ہے کہ ہمارے خدا ہم سے راضی ہو گئے ہوں گے، شاید یہ درخت دوبارہ ہرے ہو جائیں۔ اس واقعے کے بعد خداوند تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کی اور اس سے فرمایا، اے جبرائیل، میرے یہ بندے مغرور ہو گئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ میرے عذاب سے محفوظ ہیں، میرے علاوہ کسی اور کی پرستش کر رہے ہیں،
انہوں نے میرے پیغمبر کو قتل کر دیا ہے۔ اے جبرائیل، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ لوگ میرے غضب کو برداشت کر پائیں گے؟ میرے عذاب کا مقابلہ کر پائیں گے؟ میں اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو تمام عالمین کے لیے عبرت بنا دوں گا۔ لوگ ان کے انجام سے نصیحت حاصل کریں گے۔ دوبارہ عید کے دن آئے اور وہ لوگ دوبارہ عید کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ اچانک بہت ہی تیز سرخ آندھی چلنا شروع ہوئی۔ وہ سب لوگ حیران ہو گئے اور بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے کیونکہ آندھی بہت تیز تھی۔ اس آندھی کی وجہ سے ان کے پاؤں کے نیچے صرف خاک ہی خاک تھی اور اوپر سے آسمان پر سیاہ بادل آنا شروع ہو گئے۔ ان بادلوں سے بارش کی بجائے آگ برسنے لگی۔ ان کے جسم دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ ہو گئے۔ جیسے دھات آگ کے درمیان پگھل جاتی ہے، وہ لوگ بھی اسی طرح سے پگھل گئے۔ ایک دوسری روایت میں بیان ہوا ہے کہ اس قوم میں ایک اور بھی برائی تھی کہ وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی خواتین کو، لوگوں کو کسی کام کے صلے میں یا اپنے ہمسایوں کو تحفے میں یا اپنے دوستوں کو ایسے ہی دے دیا کرتے تھے تاکہ وہ ان سے استفادہ کریں، اور اس کام کو صلہ کہتے تھے، احسان شمار کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں کے مرد لواط میں مبتلا تھے۔ انہوں نے اپنی عورتوں کو چھوڑ دیا تھا۔ اس موقع پر دلحاظ شیطان کی بیٹی ایک عورت کی شکل میں ان کے پاس آئی اور انہیں برے کام کی تعلیم دی، یعنی مرد مرد پر اکتفا کر رہے تھے اور خواتین خواتین پر۔ لہٰذا خدا نے ان کے سر پر بجلی کو مسلط کر دیا اور وہ سب کے سب زمین کے اندر چلے گئے۔ اس علاقے کو ایک عظیم آواز نے اپنے گھیرے میں لے لیا، حتیٰ ان کے گھر بھی غائب ہو گئے۔ عیون الاخبار الرضا، علل الشرائع، قصص الانبیاء، عرائس المجالس، حیات القلوب، تاریخ پیغمبران۔